وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی صلاۃ جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جو جنت کا دروازہ ہے اس کی کنجی صلاۃ ہے، وہ دروازہ صلاۃ سے کھلے گا۔ الحمدللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ضرور ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں ان کی توجہ باقی نہیں رہتی، ادھر ادھر خیالات جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو پھر توجہ بھی نہیں رہتی۔ تو الحمدللہ ہم نے علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے نماز کا آسان ترین ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کو سمجھا، شروع میں پڑھی جانے والی ثنا کو سمجھا، اور چند صورتوں کا ترجمہ کیا۔ آج میں آپ کو جو تسبیحات ہیں، رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں، سجدوں میں جو پڑھتے ہیں ہم، اس کا ترجمہ جو ہے ہم کریں گے، اور ساتھ ہی التحیات جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے۔ دیکھیں، یہ ہماری کتاب ہے آسان صلاۃ۔ ہم نے اس میں پوری نماز کا ترجمہ، مشترک مفہومی ترجمہ جو ہے وہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری دو اور کتابیں ہیں، اس میں ایک ہے علامتی طریقہ تدریس اور دوسری کتاب کا نام ہے آسان صلاۃ۔ تو چلیں بغیر انتظار کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم سورت ختم کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم تسبیح کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا آغاز سبحانہ سے ہوتا ہے۔ سبحانہ طریقہ کار آپ کو معلوم ہے کہ مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس میں ہم پہلے لفظ میں سے کیا نکالتے ہیں؟ ہم اردو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی علامت ہوتی ہے آگے یا پیچھے تو ہم علامت کو دیکھتے ہیں۔ تو سبحانہ، اب سوچیں کہ اس میں اردو لفظ کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں اردو لفظ تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے اس میں، ٹھیک؟ تو پہلا لفظ الحمدللہ اردو میں موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں ربی، رب ہے اردو میں؟ جی بالکل، رب ہے، مربی ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے آگے ایک علامت ہے یا علامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری، میرا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 علامات سبز رنگ کی لفظ کے آخر میں جڑتی ہیں اور تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ رب ہے، تو اگر رب کے بعد نا آ جائے تو رب و نا، ہمارا رب۔ کاف آ جائے تو رب و کا، تیرا رب۔ ہا آ جائے یا ہو آ جائے تو رب و ہو، اس کا رب۔ اور چوتھی علامت ہے یا، ربی، میرا رب۔ یہ وہی علامت ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ربی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا رب، ٹھیک؟ پھر آپ دیکھیں العظیم، عظیم اردو میں موجود ہے، عظمت یہ موجود ہے، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پاک ہے میرا رب، عظمت والا۔ یہ تسبیح الحمدللہ ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، الگ الگ معاملہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں سمع اللہ، سمع، اردو فہم تلاش کیجیے۔ جی ہاں، اس میں سماعت ہے، ہم کہتے ہیں محفل سمع، سننے کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ یہ اردو میں موجود ہے، کثرت سے استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ سمع کے آخر میں زبر ہے، بس یہ علامت ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جب بھی ہم ترجمہ کریں گے تو لفظ میں سے اردو فہم تلاش کریں گے۔ ہم نے سمع میں سماعت تلاش کیا، اللہ میں اللہ تلاش کی، یہ دونوں اردو میں موجود ہے۔ اور سمع کے آخر میں علامت زبر ہے۔ علامت جب زبر ہوگی تو ماضی ہوگا، علامت جب آخر میں ہوگی تو پھر
یہ ماضی کی علامت ہے، اور زبر یہ بتا رہا ہے کہ کام کرنے والا کوئی ایک مرد ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، یہ 4 علامات ہیں جو آخر میں آتی ہیں۔ دیکھیں، اگر لفظ کے آخر میں آپ کو زبر نظر آئے سرخ رنگ میں تو یہ ماضی کی علامت ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دخلا، دیکھیں دخلا کے آخر میں زبر ہے تو کیا مطلب ہوگا، وہ داخل ہوا۔ اور اگر یہی دخلا جو ہے وہ واو اور الف اس کے آخر میں آ جائے دخلو، تو وہ سب داخل ہوئے، اور نون الف نہ آ جائے تو کیا ہوگا، دخلنا، ہم داخل ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آخر میں تا آ جائے دخلتا تو تو داخل ہوا، اور نون الف نہ آ جائے دخلنا تو ہم داخل ہوئے۔ تو سمع، اس نے سماعت کی، کس نے، اللہ نے سماعت کی، تو کیا ترجمہ ہوگا، سمع اللہ، اللہ نے سماعت کر لی۔ پھر 2 حروف ہیں جو موجود ہیں، پھر دیکھیں کہ 2 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے لیمن۔ لیمن لیے کے معنوں میں آتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لیمن، اس کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف کا ترجمہ جو ہے وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر حمیدہ ہو، ہم اس کو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ہلکا سا حال بولتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ حمیدہ ہو ہے۔ اب حمیدہ میں ہم تو موجود ہے، حامد، احمد، محمود، حمد، ہم کہتے ہیں نا حمد و نعت، الحمدللہ یہ سمجھ آ گیا۔ پھر دال کے اوپر آپ دیکھیں زبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہا ہے، ہو موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حمیدہ میں دال کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہا کی علامت ہے۔ اب اس کو ہم سمجھیں گے، یہ علامات ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ابھی کہ اگر لفظ کے آخر میں زبر ہوگا تو یہ پاسٹ کی علامت ہے، یہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حمیدہ، اس نے حمد کی، اس نے حمد کی، یا جس نے حمد کی، ہو اس کی، یعنی اللہ نے سماعت کر لی، کس چیز کی سماعت کر لی، اس حمد کی سماعت کر لی جو اس کے لیے کی گئی، یعنی جس نے اس کی حمد کی۔ تو کیا ترجمہ ہوگا، جس نے اس کی حمد کی۔ الحمدللہ، تو یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ربنا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 علامتیں ہیں، ربنا ہمارا رب، ربو کا تیرا رب، ربو ہو اس کا رب، ربی میرا رب، تو ربنا ہمارے رب۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلا لفظ ہے لکا۔ لکا میں شروع میں لام ہے، اور لام لیے کا مخفف ہے، جیسے للہ، اللہ کے لیے۔ اب آ جائیں علامت کی طرف۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربو کا تیرا رب، ربو ہو اس کا رب، ربو نا ہمارا رب۔ ہم نے دیکھا کہ یہ علامات ہیں جو تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو لکا تیرے لیے، یعنی حمد جو ہے وہ کس کے لیے، تیرے لیے ہے۔ پھر آپ دیکھیے الحمد، یہ بھی موجود ہے، لیکن اس الحمد سے پہلے الف لام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عربی قاعدے کے مطابق الف لام کا مطلب ہوگا تمام حمد۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو بھی سمجھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے کی بھی تسبیحات ہیں۔ تو آئیں اب ہم سجدے کی تسبیح کو سمجھتے ہیں۔ سبحانہ، یہ پڑھ چکے ہیں آپ، پاک ہے، تسبیح ہے اس میں لفظ، ٹھیک۔ پھر کیا ہے، ربی، یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ رب کے ساتھ علامت کیا ہے، یا سے مطلب میرا۔ تو ربی میرا رب، کون ہے میرا رب، اعلیٰ ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، اعلیٰ رتبے والا ہے۔ تو ہم یہ سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے تسبیحات جو ہے وہ مکمل کی۔ اب اس سبق میں جو ہے وہ ہم نے جو رکوع ہے اس کی تسبیحات کو بھی ہم نے سمجھا، اور جو سجدہ ہے اس کی تسبیحات کو الحمدللہ ہم نے سمجھا۔ اب جو ہے ہم التحیات، ٹھیک، سجدے سے اٹھنے کے بعد جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ التحیات ہے، حیات اردو میں موجود ہے نا، تحیات یہ سب اردو میں موجود ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا، تمام کلمات تحیات،
کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، للہ، لام کا مطلب کیا ہے؟ لیے۔ والصلوات، اور اردو میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں زمین و آسمان، شعر و شاعری، کتاب و قلم، صلوات، صلات، یہ سارے الفاظ جو ہے اردو میں موجود ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تمام صلوات اور تمام طیبات۔ طیب اردو میں موجود ہے، حیات طیبہ ہم کہتے ہیں، طیب خود نام ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تمام طیبات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک ترجمہ عموماً یہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ تمام قولی، تمام فعلی اور تمام جو ہے وہ مالی عبادتیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا فہم اصل میں یہ ہے۔ پھر ٹھیک دیکھیں، پھر السلام علیکہ ایھا النبی۔ السلام اردو میں موجود ہے، ہم سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں، کوئی اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر وہ لفظ جو قرآن پاک میں موجود ہو اور اردو میں موجود ہو تو اس کا ترجمہ ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ پھر اگلا کیا ہے؟ علیکہ۔ اب علیکہ مرکب ہے، علی اور کا۔ اب علی اردو میں موجود ہے، سوچیں، ہم کہتے ہیں علل اعلان، یہ اردو میں موجود ہے نا، ہم کہتے ہیں۔ اور پھر کا، ابھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ربو کا، ربنا ہمارا رب، ربی میرا رب، یہ اردو میں موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں علیکہ ہے، علی اردو میں موجود ہے، بالکل موجود ہے، ہم کہتے ہیں علیحدہ، ہم کہتے ہیں علل اعلان، یعنی اعلانیہ طور پر، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پر۔ پھر علامت کیا ہے اس کے ساتھ؟ کا ہے۔ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نون الف نہ ہوگا تو ربنا ہمارا رب، کاف ہوگا تو ربو کا تیرا رب، ہو ہوگا تو ربو ہو اس کا رب، یا ہوگا تو ربی میرا رب۔ تو علیکہ تجھ پر، کاف کا مطلب کیا ہوگا؟ تجھ پر، لیکن چونکہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے گفتگو یہاں پر، تو کم کیا کہیں گے کہ آپ پر۔ پھر ہے ایھا، عربی میں یہ موجود ہے، اردو میں موجود نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اے۔ النبی، نبی موجود ہے، نبوت موجود ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، یعنی جو خبریں دینے والا ہو، غیب کی جو خبریں دیتا ہو تو وہ کون ہے؟ وہ نبی ہو۔ تو کیا ترجمہ ہوگا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کتنا آسان ہے۔ اور کیا ہے؟ واہ، یہ پھر آ گیا، ہم نے پڑھا اس کو کہ شعر و شاعری، زمین و آسمان، کتاب و قلم۔ پھر آپ دیکھیں رحمت، اردو میں اسی طرح موجود ہے، اللہ اسی طرح موجود ہے، اور رحمت اللہ جو ہے وہ تو ویسے ہی اردو محاورے میں ہے، اردو بول چال میں ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کی رحمت۔ اور برکات، برکت کی جمع کیا ہے؟ برکات۔ ہو، پھر یہ وہی علامت آ گئی کہ ربو ہو اس کا رب، تو اس سے کیا بنے گا؟ برکات ہو اس کی برکتیں، اللہ کی برکتیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ السلام، پھر سلام آ گیا کہ ہم آخر نماز کے، ہم آخر کے اندر ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ علینا، ہم پر ہو، یعنی سلام کس کے پر ہو؟ علینا، اللہ پر ہم پڑھ چکے ہیں، علیحدہ، علل اعلان ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہ، یہ پھر ہم آ گیا، کیسے؟ ربو نہ ہمارا رب۔ اچھا، یہ میں بار بار جو علامتیں آپ کو تکرار کر رہا ہوں علامات کی، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ترجمہ کرنے میں صرف یہی ایک چیز مشکل ہے، باقی تو سب اردو میں ہے۔ تو علینا ہم پر، اور پھر علی آ گیا پر۔ عباد، عبد ہم کہتے ہیں نا، معبود، عبد، عابد، تو عبد کی جمع کیا ہو گیا؟ عباد۔ اور کس کے عباد؟ اللہ کے عباد۔ اور اللہ کے بعد کیا ہے؟ صالحین، یہ اردو میں موجود ہے، صالح، اعمال صالح، صالحین تو ہم خود اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اللہ کے صالح عباد پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم شہادت دیتے ہیں، کس کی شہادت دیتے ہیں؟ اشہدو، اردو فہم کیا ہے؟ شہادت ہے، علامت کیا ہے؟ الف ہے۔ اب دہرائیں اس علامت کو، شروع میں اگر الف آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، جیسے داخل ہونا ایک لفظ ہے تو اس کے اگر شروع میں آ جائے الف تو کیا ہوگا؟ ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، تے لگا دیں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، نون لگا دیں، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یہ لگا دیں یدخلو وہ داخل ہوتا ہے،
تو اشہدو کے شروع میں کون سی علامت ہے؟ الف ہے. بہت آسان ہو گیا. تو اشہدو میں شہادت دیتا ہوں ان کہ یہ اردو میں موجود نہیں ہے، اس لیے بعض حروف جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ان کو ہم ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ موجود ہے، یہ پورا کلمہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اسلام میں تو داخلہ ہی اس کی بنیاد پر ہے. لا کا مطلب نہیں. الہ ہم کہتے ہیں الہی، یا الہی، یہ الہ ہے. پھر اللہ سوائے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک. اور اللہ کا ترجمہ معلوم ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے الا کوئی الہ نہیں. ٹھیک. اللہ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم اس طرح بھی لا سکتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور پھر دوبارہ شہادت ہے کہ اشہدو شہادت دیتا ہے. کون شہادت دیتا ہے؟ میں شہادت دیتا ہوں. کیسے پتہ لے پریزنٹ ہے؟ شروع میں علامت ہے. جب شروع میں علامت ہوگی تو یہ پریزنٹ ٹینس ہوگا یا کبھی فیوچر ٹینس ہوگا، اسے مضارع کہتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ انا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں موجود نہیں ہے. یہ بے شک کے معنوں میں آتا ہے، یقین کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک. تو بے شک محمد، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبدہ. اشہد ان محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. عبدہ، عبد میں نے آپ کو بتایا، اور ہو اس کے، کس کے؟ اس کے اللہ کے. یعنی یہ جو ہو ہے یہ اللہ کی طرف ہے. تو محمدن عبدہ، محمد اس کے عبد ہیں، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. اور رسولہ، رسول اردو میں موجود ہے ہم جانتے ہیں، اور ہو یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں ہم نے کتنی آسانی سے تسبیحات کو سمجھا، التحیات کو سمجھا، اور ہم نے شہادت جو ہے دی اس بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ ہے ہمارا طریقہ تدریس. بہت آسان ہے، بہت آسانی سے ہم الفاظ میں سے اردو تلاش کرتے ہیں، علامات ڈھونڈتے ہیں اور ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ کرنے کے بعد یہ جو آپ نے آج کا سبق دیکھا، آپ یقین کریں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو حیرت انگیز طور پہ آپ الفاظ تو عربی کے ادا کر رہے ہوں گے، اور آپ کا ذہن ان الفاظ کو اردو میں تبدیل کرتا چلا جائے گا. اس لیے کہ قرآن پاک میں 85% سے زائد الفاظ و حروف اردو میں ہی موجود ہیں. تو بہت الحمدللہ یہ آسان ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب نماز کا اختتام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور ہماری نمازوں میں اب ہماری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی، کہ اس لیے ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو یہ ویڈیوز اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، آپ کو نماز کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے گھر والوں کو بھی یہ سمجھ آئے، آپ کے دوستوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، سب کو یہ سمجھ آئے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ان اسباق کو ان کو بھیجیں، کہ آپ ان اسباق کو انہیں شیئر کریں. یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق جڑ جائے گا. ہم جو نئی ویڈیو بنائیں گے آپ تک پہنچے گی، اور پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں. اسی طرح جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. اسی طرح لوگ قرآن کو سمجھیں گے. جب قرآن کو سمجھیں گے تو پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. جب قرآن کو سمجھیں گے تو لوگ ہدایت پائیں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری رہنمائی. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو آسان کر دے، نماز کے فہم کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے. دیکھیں، ہمارے کورسز ہیں، بہت آسان کورسز ہیں. 1-2 مہینے کا کورس ہے، اور وہ جو ہے اس میں ہم ابتدائی طور پہ یہی نماز کا ترجمہ سکھاتے ہیں، اور علامات جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم سکھاتے ہیں. پھر ہمارا ایڈوانس کورس ہے. اس کورس میں ہم اپنا جو پہلا پارہ ہے
اس کی بنیاد پہ پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد تحقیق کا ایک گروپ ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے ترجمہ کرنا آ جاتا ہے انہیں ہم قرآن کی مختلف اصطلاحات پر تحقیق کرنا سکھاتے ہیں، قرآن کی لغت بنانا سکھاتے ہیں۔ اور پھر جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، جب سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ تو یہ وہ ہمارا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے سے ہمیں جوڑے رکھے، اس قرآن سے ہمیں جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون